بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2048 ہے اور آج سورۃ القمر کی 10 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 23 تا 32، 23 to 32۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 10 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذبت جھٹلایا ثمود نے بالنذر ڈرانے والوں کو، فقالو تو انہوں نے کہا، ابشرن کیا ایک ایسے آدمی کی، منا جو ہم سب سے ہے، واحدن تنہا، نتبعہ ہم اس کی پیروی کریں، انا بلا شبہ ہم تو اذن تب، لفی ضلال البتہ گمراہی میں، وسعور اور دیوانگی میں، اُلقیا کا القا کی گئی ہے، الذکر وحی علیہ اسی پر، من بیننا ہم سب کے درمیان میں سے، بلکہ ہوا وہ کذاب سخت جھوٹا، اشر خود پسند ہے، سیعلمون ان قریب جان لیں گے، غدن کل من کون ہے، الکذاب جھوٹا، الاشر خود پسند، انا بلا شبہ ہم مرسلو بھیجنے والے ہیں، الناقتی اونٹنی، فتنتن آزمائش کے لیے، لہم ان کی، فرتقبہم پس آپ انتظار کریں ان کا، واصطبر اور صبر کریں، ونبئہم اور خبردار کر دیں کہ ان الماء کہ بے شک پانی، قسمتن تقسیم شدہ ہیں، بینہم ان کے درمیان، کل شربن ہر ایک پانی کی پاری، محتضر حاضر کی گئی ہے، فنادو پھر انہوں نے پکارا، صاحبہم اپنے ساتھی کو، فتعاطا تو اس نے پکڑا، فعقر پھر مار ڈالا، فکیف پھر کیسا، کانا تھا، عذابی میرا عذاب، ونذر میرا ڈراوا، انا بلا شبہ ارسلنا ہم نے بھیجی علیہم ان پر، صیحۃ واحدہ ایک ہی چیخ، فکانو تو وہ ہو گئے، کہشیم المحتضر جیسے روندی ہوئی باڑ لگانے والے کی، وَلَقَدْ اور یقیناً یسرنا ہم نے آسان کر دی ہے، قرآن کو، للذکری نصیحت کے لیے، فحل تو کیا ہے، من کوئی مدکر نصیحت پکڑنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، ثمود کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا، چنانچہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑیں،
ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت حاصل کی گئی؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز شخص ہے۔ ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کہ کل ہی انہیں پتا چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو۔ ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ان 10 آیتوں میں 15 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ثمود کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ دوسری بات، چنانچہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑیں۔ تیسری بات، ایسا کریں گے تو ہم یقیناً بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ چوتھی بات، بھلا کیا ہم سارے لوگوں میں یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی؟ پانچویں بات، نہیں بلکہ وہ بہت بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ چھٹی بات، انہیں کل ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سب سے جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ ساتویں بات، ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں۔ آٹھویں بات، اس لیے آپ انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو۔ نویں بات، انہیں بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ دسویں بات، ہر پانی کا حقدار اپنی باری کے وقت حاضر ہوگا۔ 11ویں بات، ان لوگوں نے پھر اپنے آدمی کو بلایا جس نے ہاتھ بڑھا کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ 10ویں بات، اب سوچو کہ اللہ کا عذاب اور تنبیہات کیسی تھیں۔ 13ویں بات، ہم نے ان پر ویسے ایک چنگھاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ اور 14ویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ 15ویں بات، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ بزرگان محترم، یہاں سے قوم ثمود کی نافرمانی اور ان کی ہلاکت بیان کی جا رہی ہے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ اس بھٹکی ہوئی قوم کو سیدھے راستے کی جانب بلائیں اور انہیں برائیوں سے بچائیں، جنت کا شوق انہیں دلائیں اور جہنم سے بچنے کی ترغیب انہیں دیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ان لوگوں میں عام کرنا شروع کیا اور انہیں اس شرک سے روکا جس شرک میں وہ قوم مبتلا تھی، اور انہیں خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ مجھے کہا کہ دیکھو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم لوگ میری بات مان کر سیدھے راستے پر جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے کہا تو وہ کہنے لگے، ہم کیسے اس شخص کی پیروی کریں جو ہماری طرح ہی کا ایک انسان ہے؟ اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا یا کوئی اور مخلوق ہوتی تب جا کر ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں، کیا یہ کوئی غیبی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور تب ہم اس کی اتباع کرتے۔ مگر اس شخص کی کیسے اتباع کی جا سکتی ہے جو ہم ہی جیسا ہے، اور یہ بھی ایک اکیلا، کہ اس کے کوئی تابعدار نہیں، اس کے کوئی اتباع کرنے والے نہیں، کہ جس کے پیچھے کوئی فوج ہو اور فوج کی فوجیں ہوں۔ جیسے کہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے کہ اس کے قبضے میں ساری ملکیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے عوام ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی خاص بات اس میں ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیوں ان کی اتباع کریں؟ یہ قوم نے کہا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ان کی اتباع کریں گے تو اس وقت ہم سے بڑھ کر کوئی دیوانہ نہیں ہوگا۔ قوم نے یہ بھی تاثر ظاہر کیا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ان کے پیچھے چل پڑیں اور ان کی اتباع کر کے گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں اللہ کیسے نبی بنا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ مال ہے، حضرت صالح کے پاس نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ سلطنت ہے، اور نہ کوئی ایسی خاصیت ان کے پاس موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر ان کو ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام رسانے کے لیے منتخب کیا؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر سرداری اور حکومت کرنے کے لیے ہم سے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جھوٹ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جسے لوگ تسلیم بھی نہیں کرتے، اور اپنے شیخ ہی ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی اس تہمت کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، انہیں کل ہی پتہ چل جائے گا جب ہمارا عذاب انہیں اپنے گھیرے میں لے گا کہ کون جھوٹا اور شیخی بات ہے۔ اب انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن جب اپنی آنکھوں سے آپ کی کہی ہوئی باتوں کو سچ ہوتا دیکھیں گے تو تب انہیں احساس ہوگا۔ جب بار بار حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی اور اپنے نبی ہونے کی انہیں خبر دی تو ان لوگوں نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ اچھا چلو، اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو آپ کے پاس ایسی کوئی طاقت ہوگی جو ہمارے پاس نہیں، لہذا آپ سامنے موجود پہاڑ سے ایک گابھن
اونٹنی کو نکالیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کی آزمائش کے لیے ان کا یہ مطالبہ پورا کرتے ہیں اور اس پہاڑ سے اونٹنی نکالتے ہیں، مگر آپ اے نبی ان کی حرکتوں پر صبر سے کام لیجیے، جو وہ کرتے ہیں بس انہیں دیکھتے رہیے، ہم انہیں ان کی حرکتوں کا مزہ چکھائیں گے۔ انہیں ایک بات سے آگاہ کر دیجیے کہ ان کے یہاں جو کنواں ہے اس کا پانی اس اونٹنی اور ان تمام گاؤں والوں کے درمیان تقسیم ہوگا کہ ایک دن سارے بستی والے اس سے پانی پئیں گے اور ایک دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں بھی ہے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 155 میں بھی ہے۔ لہذا یہ لوگ اپنی باری کے دن تو اس کنویں سے پانی لیتے، اس کے ساتھ ساتھ اس دن بھی کنویں سے پانی لینے کے لیے آ جاتے جس دن اس اونٹنی کی باری ہوتی۔ تو جب وہ اونٹنی نہ ہوتی تو کنویں سے پانی بھرتے اور جب وہ اونٹنی آتی تو اس کا دودھ نکالتے۔ اس طرح اس اونٹنی کو جو کہ معجزہ تھی اور اللہ تعالیٰ کی امانت تھی تکلیف دیتے۔ ایک دن آخرکار ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ، چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک آدمی جس کا نام قدار بن سالف تھا چنا گیا، تو اس نے اس اونٹنی کو پکڑا قدار نے اور اسے ذبح کر دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 سورہ ہود کی آیت نمبر 65 سورہ شعراء کی آیت نمبر 57 سورہ شمس کی آیت نمبر 14 میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ ان کی اس حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا۔ چنانچہ انہیں ایک زوردار چنگھاڑ اور بجلی نے آ پکڑا اور وہ جل کر خاک ہو گئے، بس ہڈیوں کے سوا اور کچھ نہیں بچا۔ دیکھا تم نے جو ہماری نافرمانی کرتا ہے اس کا حال کیسا ہوتا ہے۔ اگر تم اس طرح کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ہماری یہ کتاب جو تمہارے درمیان موجود ہے اسے پڑھو، اس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان موجود ہے، اور ہم نے تو اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مسلمانوں، وقت آ چکا ہے کہ ہم اس مقدس کتاب کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کے نکات، اس کے احکام، اس کے مسائل، اور اس میں جو تنبیہات کی گئی ہیں، جو ترغیبات کی گئی ہیں، جو ڈرایا گیا ہے، جو بشارتیں دی گئی ہیں، جو حقیقتیں اس میں بتائی گئی ہیں، ہم سب اس کو تسلیم کریں، مانیں، اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کو سمجھیں اور اپنی اور دنیا اور آخرت کو بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔